ادبی اصطلاحات کی ہم بات کر رہے تھے، جس میں تشبیہ سب سے پہلا اور اس کے بعد استعارہ، تیسرا رکن جو ہے وہ تلمیح کا ہے۔ تلمیح کیا ہے؟ تلمیح عربی زبان کے لفظ لمحہ سے ماخذ ہے، لمحہ سے نکلے، جس کے معنی ہے اشارہ کرنا یا آنکھ چرا کر دیکھنا، یہ بھی تلمیح کہا جاتا ہے۔ یہ علم بدیع کا رکن ہے۔ تلمیح کی ہم تعریف کیا کریں گے؟ کسی کلام میں قرآن، حدیث یا کسی تاریخی واقعے کی جانب اشارہ کرنا، اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ اب اس میں قصے، افسانے، ناول، کہانیاں، یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ یہ اس شعر کا جو اشارہ ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب ہے کہ نمرود نے جب آگ جلائی تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا، یا تو میری عبادت کر، مجھے مان، اور یا پھر آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے آگ میں جانا منظور ہے، لیکن میں تیری پوجا نہیں کروں گا۔ حضرت اقبال اسی شعر میں کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی خطرے میں آتش نمرود کی آگ میں چلے گئے تھے۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، جو انسانی عقل ہے وہ پریشان ہے، وہ دنگ رہے گی کہ ایک انسان ہے وہ آگ میں جا رہا ہے اور آگ اسے کچھ نہیں کہہ رہی۔ اور اس دوسرے مصرے میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، جو نمرود کی بیٹی تھی وہ اپنے شاہی محل کی چھت پہ کھڑی، ٹیرس پہ کھڑی، یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ گلزار ہوگی، آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ عقل سے مراد نمرود کی بیٹی لی گئی ہے، محو تماشائے، وہ یہ تماشا دیکھ رہی تھی، لب بام، مکان کی چھت کے کنارے پہ کھڑی ہو کے۔ لیکن اس پورے کے پورے شعر میں ہمیں صرف تلمیح ڈھونڈنی ہے، وہ ہے آتش نمرود، نمرود کی آگ۔ اب تلمیح میں ایک یا دو لفظوں میں بات بیان کی جاتی ہے، اس کے پیچھے پورا کا پورا واقعہ ہوتا ہے، جس سے مطلب کہ اسٹوڈنٹ کو ساری کی ساری بات، پڑھنے والے قاری کو ساری کی ساری بات، سارا کا سارا جو واقعہ ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب اس شعر کے بعد چند اہم تلمیحات ہیں، جو چند مشہور تلمیحات ہیں وہ آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ معراج مصطفیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پاک پہ گئے، اس کے پیچھے وہ پورا واقعہ ہے۔ شق القمر، چاند کے ٹکڑے کرنے والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ چاند کی جانب کیا تھا، وہ ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا تھا۔ اس کے بعد ہے چاہے یوسف، چاہے یوسف، وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، اس کو چاہے یوسف، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے۔ تاج سردارہ، جو سردارہ تھا اس کے تاج پوری، اس کے پیچھے بات ہے۔ طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو پانی کا عذاب آیا تھا، جو طوفان آیا تھا، یہ وہ واقعہ ہے۔ طائر سدرہ، مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام، بلند پرواز کرنے والا پرندہ۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک پہ گئے تھے تو طائر سدرہ، ایک سدرہ کا مقام آیا تھا جہاں جبریل امین رک گئے تھے، کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس واقعے کی جانب اشارہ۔ چاہے بابل، یہ بابل میں ایک کنواں جس میں ہاروت اور ماروت دو مطلق فرشتے، جن کو اس میں الٹا لٹکایا گیا۔ خضر، حضرت خضر علیہ السلام جنہوں آب حیات پی لیا تھا اور حیات ٹھہرے۔ اس کے بعد شیریں، فرحات نے شیریں کی خاطر مطلب کہ پہاڑوں میں سے راستہ نکالنے کے لیے کوشش کی تھی، کسی نے آگے جھوٹی خبر دی تھی کہ جو شیریں ہے وہ تو مر گئی ہے، تو فرحات نے اپنا سر اسی تیسے کے ساتھ پھوڑ لیا تھا اور اپنا وہیں انتقال کر لیا تھا۔ اس کے بعد آتش نمرود، یہ پورا کا پورا شعر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں بغیر کسی خطرے میں چلے گئے تھے۔ خیبر شکن، جو خیبر تھا اس کو شکن کرنے والا، توڑنے والا۔ جام جم، یہ ایک پیالہ تھا ایک بادشاہ کا، جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، جو اس چیز کے بارے میں بتاتا تھا، آنے والے جو حالات ہیں اس کے بارے میں ہمیں خبر دیتا تھا، ان کو خبر دیتا تھا۔ اس کے بعد باغ ارم ہے، یہ ایک بادشاہ تھا شاداب، جس نے ایک باغ بنوایا تھا جس کو وہ جنت کہتا تھا، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے۔ تخت دوس، اس کے پیچھے واقعہ ہے۔ اور قصر دارا، یہ دارا کا جو ایک محل ہے جس کو دیکھ کے لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے، اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے ٹاپک میں ہم نے ادبی اصطلاحات میں 3 چیزوں کے بارے میں تفصیلی بحث کی، اس میں تشبیہ، استعارہ، تلمیح۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔